نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ اجازت ہے جنہوں کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ دعا ہے بانیان کی یہ صف ادا کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ولا و اعضائے صف ادا پہ موجود ہیں، سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمہ لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قبلہ ذوالفقار شاہ جی سے لے کے یہ محترم زخمی حالت میں موجود ہیں، اور بھی جتنی بیماروں کی دعائیں میرے ذمہ لگی ہیں، مولا سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ آباد و شاد رہو، بغیر ایک لمحہ ضائع کیے۔ پہلا فکرہ جیو شبیر، ہاں واہ واہ واہ۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ جنت کو میں کیا کروں گا، میرا گھر ہی بہشت ہے۔ یقیناً جملہ پہلا ہے اور اسی سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کتنی دیر سبق سنانا ہے۔ یہی جملہ مجھے بتائے گا کہ مجھے اپنے معزز کاروان کو کس رویش ادراک میں لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جتنے مہربان ہاتھ اٹھائے ہیں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کائنات کے ملک آپ کو سلامت رکھے۔ جیو حصہ مل گیا۔ آپ کے کیا کہنے ہیں امام حسین؟ بسم اللہ۔ امام حسین آپ کو حصار قبلہ، یہ آپ جیسے مہربانوں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میرا کیا قد ہے، کیا اوقات ہی نہیں ہے، 2 ٹکے کا انسان ہوں۔ وہ میں 1000 دفعہ بھائی جان، میں 1000 دفعہ کہوں، میں نے تو منتیں مان کے مولا سے ممبر لیا ہے۔ جتنی دفعہ کہو میرے بھائی میں کہنے کو تیار ہوں۔ یہ بھی کہتا ہوں، جملہ بدل کے بھی کہتا ہوں، وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے، حسن حسن ہے اور مزاج حسین ہے۔ جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی تہہ دل سے شکر گزار ہو۔ کائنات کی ملکہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ قبلہ سے لے کے وہ آخری حلالی موالی تک جہاں تک میری آواز جاری ہے، آپ سے دعا لینے کے لیے دعا تو آپ بے سختہ دیں گے، لیکن دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو محمد سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی حمد اس پر لعنت کرتی ہے۔ ہاں کیا کہنے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ جی کرا امام حسین آپ کو حصار ولایت میں تہہ دل سے شکر گزار۔ جی اچھا، ہاں کیا کہنے بزرگوں کی بات شاید سب تک نہیں پہنچی، ان کی بات کو میں اپنے انداز میں آپ تک پہنچا دوں۔ جو محمد سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی حمد اس پر لعنت کرتی ہے۔ اور نیاز بیگ والوں، کتنا کمینہ ہے وہ انسان جو علی سے مخالفت کر کے اللہ کی بلندی سے لعنت لیتا ہے۔ ہاں کیا بات ہے،
کیا بات ہے، دل بنے تو بولنا ہے. اللہ تمہیں حصارے میں لگتا ہے، دل سے شکر گزار ہوں. جی کرا. امام حسین آپ کو سلامت ہے، بہت شکریہ. سیدہ کلال آپ کا سایہ سلامت ہے. جو علی سے مخالفت کر کے اچھا اچھا اللہ تمہیں حصارے ولایت میں رکھے. اور مسئلہ ہے کہ بابا جی میں نے چھیڑی ہوندے نے تے میں نے قلم دی خیرات سائیاں تا فرمائی تے میں رہ نہیں سکتا، قبلہ دعا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں مزاج الحمد کا ہمیشہ شجر سمجھ لوں ثمر سمجھ لوں. مصرع بازو سے پکڑ کے کھڑا کرے پھر بولنا، ورنہ کوئی داغ نہیں ہے. فارمیلٹی والے لفظ بھرتی کا لفظ رکھنے کا میں عادی نہیں ہوں. کائنات کی ملکہ تمہیں حصارے ولایت میں رکھے. 2 سال لگ جائیں مصرع تب لکھتا ہوں جب سیدہ عطا فرمائے. جلد بازی کا میں ذاکر ہی نہیں ہوں. مزاج الحمد کا ہمیشہ شجر سمجھ لوں ثمر سمجھ لوں. مزاج الحمد کا ہمیشہ شجر سمجھ لوں ثمر سمجھ لوں. میرے عقیدے کا ہے تقاضا. بھائیان ادھر ادھر دیکھیں گے، مولا کے مداح ہیں. سیدہ کلال اسے بخت عطا فرمائے. میرا بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے. سیدہ کلال اسے عرشوں کے بخت عطا فرمائے. بس بھائی کی زیارت ہوگی مجھے دیکھنا. میں کہہ رہا ہوں مزاج الحمد کا ہمیشہ شجر سمجھ لوں ثمر سمجھ لوں. میرے عقیدے کا ہے تقاضا، اسے دعا کا اثر سمجھ لو. میں کہہ رہا ہوں شعور بے دم یہاں ہے میرا، مگر تو اس سے بھی ماورا ہے. خدا کا چہرہ ہے عبد تیرا، تجھے میں کیسے بشر سمجھ لوں. ہاں ہاں کیا بات ہے. امام حسین دیکھا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. خدا کا چہرہ ہے عبد تیرا، تجھے میں کیسے بھاجا بشر سمجھ لوں. یہاں بیٹھے بیٹھے 2 باتیں ذہن میں آئیں، سوچ کے کچھ اور آیا تھا تو بھائی منتظر پڑھ رہے تھے. اللہ انہیں اور اس سے عرشوں کے بخت عطا فرمائے، زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. ان کے پڑھتے پڑھتے 2 باتیں ذہن میں آ گئی، انہی کو بنیاد بنا کے فی البدی آج کی مجلس 2-4 جملے آپ کے حوالے کروں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. قبلہ آج سے 2-2.5 مہینے پہلے پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا تھا. بھائی جان جتنے اب آپ بیٹھے ہیں، 2.5 مہینے پہلے ذی الحج میں تقریباً ایک پنجاب اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا. مجھے پتا ہے میں کس ممبر پہ کھڑا ہوں، کس ماحول میں کھڑا ہوں، کس جگہ کھڑا ہوں. میرا ملک کن باتوں کا متحمل ہے، کن کا نہیں ہے. مجھے محبت تقسیم کرنی ہے، نفرت نہیں پھیلانی، لیکن حق تو نسل تک پہنچانا ہے نا. بل کی 2 شکیں بڑی خطرناک تھی. سب کو رضی اللہ مانو. پہلی بات یہ تھی ندیم بھائی، سب کو رضی اللہ مانو. دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. محبت تقسیم کروں گا، نفرت پھیلانا مجھے آتی نہیں ہے. سب کو بندے کہہ رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے، سب کو رضی اللہ مانو. میں ممبر شبیر کو وسیلہ بنا کے سپیکر پہ منہ رکھ کے علل اعلان شیعہ ذاکر ہونے کی حیثیت سے پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے علل اعلان کہنے جا رہا ہوں، نہیں کرتے ہم سب کا احترام، نہیں مانتے ہم سب کو رضی اللہ، نہیں مانتے ہم سب کو رضی اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ تو انہیں رضی اللہ منوانے پہ تلا ہوا ہے جو ایک رات بستر پہ سو جائیں تو اللہ کی رضا خرید لیتے ہیں. ہاتھ اٹھاؤ نا، ہاتھ اٹھاؤ نا. اللہ تمہیں سلامت رکھے. تو انہیں رضی اللہ منوانے پہ تلا ہوا ہے. جی کرا جو ایک رات بستر پہ سو جائیں تو اللہ کی رضائیں خرید لیتے ہیں. چلو اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. ایک پوائنٹ اور بھی بڑا خطرناک تھا. وہ کیا تھا؟ نبی کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر ہیں، سب کا احترام کرو. کیمرے کی آنکھ مجھے ریکارڈ کر رہی ہے اور لائیو مجلس چل رہی ہے. اپنے کہے کا خود ذمہ دار ہوں. میرے بانی کو کوئی بندہ پریشان نہ کرے. جس نے فون کرنا ہو ڈائریکٹ مجھے پوچھے. بات وہ کروں گا سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر حاضر ہے. سیدہ کلال تمہیں حصارے ولایت میں رکھے. نہیں کرتے ہم سب کا احترام. اس کی وجہ یہ ہے قبلہ دعا چاہیے. یہ فیصلہ کتاب الہی نے کر دیا. یہ فیصلہ کتاب الہی نے کر دیا. یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے. آزاد کشمیر سے کراچی تک بندے دھمال کھیلتے دیکھے. تیری قوت پرواز کو مصرع بتائے گا نا. میں کہہ رہا ہوں یہ فیصلہ کتاب الہی نے کر دیا. تلوار آیتوں کی صدا بے نیام ہے. در محفل نبی میں سبھی لوگ ٹھیک تھے، بتلا منافقون میں پھر کل کا نام ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور سورہ منافقون کن کے لیے آئی ہے؟ اللہ تمہیں سلامت جیو.
یا آئلی آئلی بتلا منافقون میں پھر کن کا نام ہے؟ آئی جناب بسم اللہ. رسول علی کو بستر پر سلا کر، بس اسی کے گرد دو باتیں اور پھر جاؤں آپ کی دعا کے سارے تلے. رسول علی کو بستر پر سلا کر چل پڑے. چلو قرآن کا تبرک حاصل کرنے کے لیے، بزرگوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے میں قرآن کی آیت ہی تلاوت کر دوں تاکہ قرآن کی برکت بھی عطا ہو جائے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. توجہ، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کے بدلے اس کی رضا خرید لیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. ہاں بسم اللہ، میں خود بتا دوں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کے بدلے اس کی رضا خرید لیتے ہیں. اب ایک بندہ بولے تو بسم اللہ، سارا مجمع بولے تو بسم اللہ. سانس لینا بھی صفِ اعضاء پہ تسبیح سے کم نہیں ہے، لیکن زبان اللہ کرے وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. کم از کم شب ہجرت کے بعد تو تمہیں ماننا پڑے گا نا، اس نے بیچا ہے نفس، اس نے بیچی ہے رضا. فکرہ کہوں، سودا ہوا ہے دو علیوں کے درمیان. اس نے نفس بیچا، اس نے رضا بیچی. تو آزما اپنی چوپ کو. میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوپ طاقتور ہے یا آل محمد کا کرم. اس نے نفس بیچا، اس نے رضا بیچی. کم از کم شب ہجرت کے بعد تو تمہیں ماننا پڑے گا نا، یہ علی کا نہیں رہا، وہ خدا کا نہیں رہا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. خدا علی کا ہو گیا. نا 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 نا، پورے مجمع صرف تو بولے ہیں تے میں تینوں تحفہ دینا تے پورے مجمع نوں میں بلوانا ہے. علی علی کا نہیں رہا، خدا خدا کا نہیں رہا، خدا علی کا ہو گیا. یہ تو اچھا دعائیں لے. امام حسین آپ کو سلامت. خدا علی کا ہو گیا، علی اچھا جی خدا کا ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. مجلس مزین فرما رہے قبلہ، بار بار اشعار کی تسبیح تلاوت کر کے ان سے دعا لوں اور آپ سے آپ تک آپ کی امانت آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں. علی علی کا نہیں رہا، خدا خدا کا نہیں رہا، خدا علی کا ہو گیا، علی خدا کا ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے میں نے پڑھنا کیسے، تو نے سننا کیسے. یہی تو وجہ ہے یہ ملتا ہے اس کے گھر سے. آئے آئے آئے. امام حسین تمہیں سلام. ہاتھ اٹھاؤ بھائی جان، ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے. میں بے استادہ بندہ نہیں ہوں بھی اتنی بڑی داد کے بعد چھوٹے لیول کی شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا. یہ ملتا ہے اس کے گھر سے، وہ ملتا ہے اس کے گھر سے. میسم عباس، یہ ملتا ہے اس کے گھر سے، وہ ملتا ہے اس کے گھر سے. یہی تو وجہ ہے اللہ اللہ کرو تو علی راضی ہوتا ہے، علی علی کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جے تو ہاتھ ایتھے رکھے تو میں صدر پھر بدلنا. اللہ اللہ کرو تو علی راضی ہوتا ہے قبلہ، اور علی علی کرو تو اللہ راضی ہوتا ہے. اور جملہ بدل کے کہہ دوں، علی کے دشمن پہ اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کے دشمن پہ علی واہ 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 واہ. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. آپ کے کیا کہیں، امام حسین آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے شکر گزار. رسول علی کو تلواروں کے سائے تلے سلا کے چلے. اب اگر میں اکیلا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو وقت لگ جائے گا. اتنا سارا مہربان کاروان میرے ساتھ چلے گا تو سیدہ کا لال جلدی کرم فرما دیں. یا رسول اللہ، محبت کا تقاضا تو یہ تھا. رسول علی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اچھا 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 اچھا، بات سامنے آ گئی. کتاب کا نام ہے قبلہ بشارت المصطفیٰ. کتاب کا نام ہی اتنا وزندار ہے نا کہ وجد آ جاتا ہے. بشارت المصطفیٰ لشیعت المرتضیٰ، محمد کی خوشخبریاں علی کے شیعوں کے لیے. آئے آئے.
امام حسین تمہیں سلامت رکھے. کتاب کا نام میں نے بتا دیا, کیمرہ مجھے ریکارڈ کر چکا ہے. مارکیٹ میں نہ ملے, غریب خانے پہ موجود ہے. مجلس پڑھ کے گھر چلے جانا ہے. کوئی بندہ فون کرے, واٹس ایپ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں, جو جھوٹے کی سزا وہ میری. سید الانبیاء کی حدیث مجھے نظر آئی اور میں وجد میں آ گیا, اتنا جھوما کہ میں بتا ہی نہیں سکتا. سید الانبیاء نے قبلہ اپنی طیب زبان سے فرمایا تھا, اے میرے صحابہ, اگر تم میں سے کوئی چاہے مجھ محمد کی طرح زندگی گزارے. ہائے ہائے, وزن کرو نا بات کا. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رسول فرما رہے قبلہ, مجھ محمد کی طرح جیے, مجھ محمد کی طرح دنیا سے چلا جائے. رسول فرمانے کوئی چاہے مجھ محمد کی طرح زندگی گزارے, مجھ محمد کی طرح دنیا سے گزر جائے. یا رسول اللہ وہ کیا کرے, نمازیں زیادہ پڑھے؟ فرمایا نہیں. روزے زیادہ رکھے؟ فرمایا نہیں. کیا حج زیادہ کرے؟ فرمایا نہیں. کٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے کٹے, نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں, علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں. یا رسول اللہ کیا کرنا چاہیے؟ رسول آواز دے کے کہتے کچھ نہ کرے, صرف علی سے محبت کرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بسم اللہ. چاہے نجف نارا حیدری. اللہ تمہیں حصار ولایت میں کچھ نہ کرے, صرف علی سے. علی 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 سارے بولا کرو. بسم اللہ. یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا باریکی ہے اردو ادب کی. اللہ آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اے رسول علی کو سلا کے چلے تو سوال ہے, یا رسول اللہ علی محبوب ہے, آپ محب ہیں, آپ محبت کرنے والے علی سے محبت کرتے ہیں, مومنوں کو اتنا درس دیتے ہیں علی کی محبت کا, تو خود کتنی کرتے ہوں گے. فکرہ کہوں, رسول علی سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی خدا کرتا ہے. آئے آئے. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے, تو رسول تو علی سے محبت زیادہ کرتے ہوں گے نا. یا رسول اللہ محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ محبوب کو بچاتے, خود تلواروں کے سائے تلے سو جاتے. بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا اور چپ کر کے زمین پہ قرار لے گیا. یا رسول اللہ محبت کا, دنیاوی محبت دیکھ لو, بندے کی کوشش ہوتی ہے محبوب بچ جائے, ساری مصیبتیں میں جھیل لوں. محبوب کو بچاتے, خود تلواروں کے سائے تلے سوتے. رسول آواز دے کے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے چلتے ہوئے کام کیا کیا تھا. یا رسول اللہ کیا کیا تھا؟ سرکار فرماتے مکہ کے کافروں نے چاروں طرف سے میرے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور میں نے چلتے ہوئے مٹھی بھر کے تراب دہلیز در سے آپ پہلے پہنچ گئے, میں کہتا ہوں واہ. تو آپ سے چاہیے سیدہ کلال آپ کو سلامت رہے, مٹھی بھر کے تراب مکہ کے کافروں کی جانب پھینکی. کوئی مٹی کا ذرہ کسی کافر کے وجود پہ گرا, کسی کے سر پہ پڑا, کسی کے گریبان پہ گرا, کسی کی داڑھی پہ پڑا, کسی کے رخسار پہ گرا, کسی کی پلکوں پہ گرا, کسی کے سینے پہ گرا. اب اللہ کرے زبان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. جس جس کافر وجود پر رسول کے ہاتھ کی اڑائی ہوئی مٹی کے ذرے پڑے, ہر وہ بندہ جنگ بدر میں علی کے ہاتھوں مارا گیا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ذکر ذکر ہر وہ بندہ جنگ بدر میں دل دعا دے رہا ہے نا بھائی, یہی مجلس کا سینہ ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. ہر وہ بندہ جنگ بدر میں علی کے ہاتھ مارا گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ مار دیا ہوگا, علی اللہ کا ہاتھ ہے, قوت پروردگار ہے, اس میں کون سی عجیب بات ہے. لیکن یا رسول اللہ میرا سوال وہیں کا وہیں ہے. محبوب کو بچانا چاہیے تھا, خود تلواروں کے سائے تلے سونا چاہیے تھا. رسول آواز دے کے کہتے بشر کے بشر رہے نا, جاہل کے جاہل رہے نا, کم ظرف کے کم ظرف رہے نا. تو نے دیکھا نہیں میں نے کیا کیا تھا. یا رسول اللہ مٹھی بھر کے تراب کافروں کی جانیں پھینکی تھی. رسول فرماتے یہی تو درس تھا, جو مٹھی بھر تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ابو تراب کا کیا کرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں سلامت ہے. جی کرا امام حسین آپ کو سلامت رکھے, جو مٹھی بھر تراب کا مقابلہ نہیں کرتے ابو تراب کا کیا کریں گے. رسول چلے, ٹل گیا موت کا پہرا,
اب جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں قبلہ دعا چاہیے. ختم ہوگی شب ہجرت، ٹل گیا موت کا پہرا. ایڈوانس میں سلام ہر علی والے کی بارگاہ میں جو سطر پہ میرا ہم سفر ہو جائے. ختم ہوگی شب ہجرت، ٹل گیا موت کا پہرا. علی مرضی پروردگار کو اختیار ولایت میں سمیٹ کے اٹھا. اللہ اکبر. امام حسین تو میں کوئی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہر جملے پہ ہر بندہ داد دے لے. بیٹھے تو صفحہ عذاب پہ ہو نا. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. مکہ میں ایک پہاڑ ہے ٹھوکر نیاز پہ والوں، کوہ ابو قبیس، وہ بلند قامت پہاڑ. یہ نسل تک پیغام پہنچانے کے لیے بزرگ تو یقیناً جانتے ہیں، نسل کو بتانے کے لیے. اس پہاڑ کے متعلق چاچا جی رسول کی بڑی معرکۃ الآراء حدیث موجود ہے. سید الانبیاء نے قبلہ فرمایا تھا جو بندہ حضرت نوح جتنی زندگی پائے، 2500 سال زندگی ہے. میرا بھائی 2-4 ربائیاں پڑھا تے تینوں آسمان تے لے ون جائے. اے ہنر سیدہ نے میں نے پڑھا عطا کیتا ہے. میں چاہتا ہوں کچھ سنا کے جاؤں، ورنہ گھڑیاں دیکھو 2 کے 2 منٹ اور مجھے جاتا ہوا دیکھو. قیمت مل گئی اس فکرے کی تو آگے چلیں گے، ورنہ یا علی یا علی. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. رسول نے فرمایا تھا کوئی بندہ حضرت نوح جتنی زندگی پائے، 2500 سال زندگی ہے جناب نوح کی، 1000 پا پیادہ ننگے پیر حج اللہ کے گھر کے کرے. وہی بندہ 500 سال اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت الہی میں گزار دے. وہی بندہ کوہ ابو قبیس کے قد جتنا سونا چاندی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے. وہی بندہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہوا صحیح کرتا ہوا مظلومی کی عالم میں قتل کر دیا جائے. رسول فرماتے اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ بندہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا اگر دل میں علی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا ہو. راضی ہو؟ امام حسین تمہیں سلامت. وہ بندہ جنت تو کیا، تیرے جھومنے کے کیا کہیں. جی کراں جی کراں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بہت مہربانی. آئے آئے آئے. اور رسول 1000 میل کی مسافت سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور رسول فرمانے جس کے دل میں علی نہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اسی پہاڑ کی چوٹی پہ میرے سردار چلے. چھوڑ دے بچے، جب آپ اور میں اتنے تھے ہم بھی ایسے ہی کرتے تھے. بیٹھے تو مجلس میں ہے نا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کوہ ابو قبیس کی چوٹی پہ میرے سردار چلے اور اعلان فرمایا یا معاشر الناس، اے مکہ کے لوگوں. بالکل منو ان جو فکر کتاب میں دیکھیں بھائی جان. اے مکہ کے لوگوں، مجھے رسول اللہ کا حکم ملا ہے، میں تمہاری امانتیں تم تک لوٹا کر صبح دن کی روشنی میں، جو رات کے اس وقت دن کی روشنی سمجھ گیا نا اس کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. رسول کا حکم مجھے ملا ہے تمہاری امانتیں تم تک لوٹا کر صبح دن کی روشنی میں رسول کی طرف ہجرت کر کے جانے لگا ہوں. جس نے علی کو روکنا ہو صبح مکہ میں آ جائے. اللہ تمہیں حصار. جی کراں جی کراں جی کراں جی کراں. دل بنے تو بولتے آنا ہے. امام حسین آپ کا حصار ولایت میں رکھے. جس نے علی کو روکنا ہو صبح مکہ میں آ جائے. ہر کسی نے اعلان سنا، لیکن جیسے ابن عباس نے سنا ہے ٹھوکر والوں ویسے کسی نے نہیں سنا. دوڑ کے علی سردار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. 15-20 منٹ کے جملے تھے درمیان میں سے سکپ کر دیا. نتیجہ دوں اور گزر جاؤں اپنی منزل کی جانب. علی سردار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. مولا آپ نے ہجرت کرنی تھی کر جاتے، آپ نے امانتیں دینی تھی دے جاتے، آپ نے صبح دن کی روشنی میں نکلنا تھا نکل جاتے، لیکن یا علی زمانہ آپ کا دشمن ہے. زمانہ تیرا دشمن ہے. اعلان کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ذمہ دار گھر کے بندے بیٹھے ہو، جس کی دشمنی ہوتی ہے وہ تو چھپ چھپا کے گزرنے کی کوشش کرتا ہے نا. یا علی زمانہ تیرا دشمن ہے، اعلان کر کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ دونوں ہاتھوں سے میرے مولا نے ابن عباس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا. علی مسکرا کے فرماتی ابن عباس کہا تو نے بھی ٹھیک ہے، لیکن ذرا مجھ علی کا جواب سننا. حفاظت دین سرور کی جو صبح و شام کرتا ہے. میں نے مصرع کہا ہے، دوست احباب نے مصرع کہا ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. ظہیر بھائی ہاتھ بلند ہونا چاہیے. ہاتھ تھلے رہ گیا تو پھر دکھ لگے گا. میرے ہم نام ہو کے تو میرے سامنے چپ کر کے بیٹھے ہو ہی نہیں سکتا. دل میں علی ہوا تو آزما اپنی چپ کو. علی فرماتے حفاظت دین سرور کی جو صبح و شام کرتا ہے، وہی نور ولا بن کے رخ حق پر دمکتا ہے.
علی فرماتے ہیں میں وجہ اللہ ہوں عالم میں، میں وجہ اللہ ہوں عالم میں، کروں اعلان میں کیوں نہ بھلا چھپ کے زمانے سے کبھی اللہ بھی چلتا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا کہنے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بس قریب آ گیا میں منزل۔ 3 فاطماؤں کے محمل میرے سردار نے تیار فرمایا، 3 فاطماؤں۔ ہاں ان ایک مسئلہ ہے بھی ایک اللہ ممبر تے پڑھیاں نہیں گئی، اس واسطے تھوڑا چپ کرنا حیرانی نہیں بندا ہے، تھوڑا چپ قبلہ ان سیڑھی کوئی بندہ رٹ کے آوے تو پھر ان کتوں آنی ہے، جو نیاز ملتی ہے اس کی کتابیں بھی لیتا ہوں، صرف کپڑے نہیں بناتا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ 3 فاطماؤں کے محمل میرے سردار نے بھائی تیار فرمائے۔ یہ نسل پوچھنے کا حق رکھ دیا بھی 3 فاطمائیں کون سی؟ اس جملے پہ داد نہیں چاہیے، آپ سے دعا چاہیے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے، میں مزید محنت کروں۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ کون کون سی 3 فاطمائیں؟ پہلی فاطمہ بنت محمد، تیری اور میری مخدومہ، دوسری فاطمہ بنت حمزہ، تیسری فاطمہ بنت اسد۔ ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ میں مطمئن کھڑا ہوں، مطمئن کھڑا ہوں۔ 3 فاطماؤں کے محمل میرے سردار نے تیار کیے، تینوں شہزادیوں کو محمل میں بٹھایا، مہار ہاتھ میں پکڑی۔ دل میں علی ہوا تو تیری جرت ہی نہیں تو چپ کر کے زمین پہ قرار لے جائے۔ مہار ہاتھ میں پکڑی، دلدل معاشر خرام پہ سوار نہیں ہوئے علی، اس کی بھی لجام پکڑ کے علی پیدل چلنے لگے۔ جو پہلے پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوا، جو نہیں پہنچے ذرا شہپر مودت کو تیار کرو، میں تمہیں فصیل عرش کی سیر پر لے جاؤں۔ آسمان بھی قیمت میں لے آؤ، فکرے کی قیمت میں قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا۔ محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر سنو، علی گھوڑا ہوتے ہوئے دلدل ہوتے ہوئے پیدل چلے۔ جب علی چلے نا تو اکرمہ ابن ابو جہل اس حرام زادے نے 18,000 کافروں کا لشکر اکٹھا کیا بھی علی صبح دن کی روشنی میں ہمارا مکہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، میں علی کو واپس لے کے آؤں گا۔ یہ 18,000 کافروں کا لشکر لے کے علی کے تعاقب میں چلا۔ علی پیدل چلتے ہوئے مکہ سے باہر ایک وادی ہے، وادی عتیق، وہاں پہنچے، سامنے ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ چرواہے کو اشارے سے میرے مولا نے بلایا، ادھر آ۔ علی فرماتے یہ میرا چہرہ غور سے دیکھ لے، میرے خط و خال نوٹ کر لے، پیچھے آ رہا ہے 18,000 کافروں کا لشکر، وہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں گے، انہیں بتا دینا گھوڑا پاس تھا، تمہارے انتظار میں پیدل جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور بولو نا جی، بولو نا حق کہیں جی کراں، جی کراں، جی کراں، جی کراں۔ بسم اللہ۔ میں کہتا ہوں امام حسین آپ کو سلامت رکھے، گھوڑا اس کے پاس تھا، تمہارے انتظار میں۔ ہجرت اس رنگ میں پہلے سنی ہو تو بے شک رخ بدل کے بیٹھ جانا، تمہارے انتظار میں پیدل جا رہا ہے۔ بس یہی باتیں ہوئی تھی کہ وادی عتیق کے کنارے پہ قبلہ گرد و غبار پھٹا، 18,000 کافروں کا لشکر نمودار ہوا۔ علی نے تینوں شہزادیوں کے محمل پہاڑی کے دامن کے ساتھ بٹھا دی۔ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مجھے پتا ہے یہاں 2 روپیاں پڑھتا تمہیں آسمان سے ٹکرا دیتا، داد آ گئی تھی، داد اور لینے کے لیے 2 روپیاں پڑھنی چاہیے تھی، نہیں، اگلا جملہ سنو۔ تینوں شہزادیوں کے محمل پہاڑی کے دامن کے ساتھ علی نے بٹھا دیے اور تینوں کے زانوں باندھ دیے۔ علی اللہ کا راز ہے بھائی، علی کے ہر کام میں کوئی مسئلہ آتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ نسل کو بتاؤں علی نے زانوں کیوں باندھے۔ زانوں سواری کے کس وقت باندھے جاتے ہیں؟ جب بھاگنا نہ ہو۔ علی نے تینوں محملوں کے زانوں باندھ کے کافروں کو بتایا بھاگنے والا نہیں، لڑنے آیا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اچھا اگلا جملہ جو ہے نا وہ صرف میرے مزاج کو سن لو، آگے کہو گے تو چلیں گے ورنہ یا علی یا علی۔ 3 شہزادیوں کے محمل کی ترتیب سنو۔ پہلے فاطمہ بنت حمزہ کا محمل، درمیان میں شہزادی کونین کا محمل، پھر فاطمہ بنت اسد کا محمل۔ اب یہ بچے ذہن میں رکھے، بزرگوں سے تو دعا دوں گا، یہ تو جانتے ہیں یقیناً، ابھی بظاہر علی و بطول کی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ شادی علی کی بطول سے ہوئی ہے ندیم بھائی مدینے میں جا کے، اور میں بات کر رہا ہوں ہجرت کی۔ ابھی بظاہر
علی کی سیدہ سے شادی نہیں ہوئی تھی. 18,000 کافروں کا لشکر قریب آیا. علی بڑے اطمینان سے جناب سیدہ کی سواری کے قریب آئے اور ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. بندہ دیکھوں گا جو کھاتا علی کا ور چک کر کے زمین پہ قرار لے جائے. آواز دے کے میرے مولا فرما رہے ہیں سیدہ میں اللہ آپ کے بابا اور اپنے دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں, دعا کر دینا. اللہ اکبر. کیا کہنے, کیا کہنے. امام حسین تمہیں سلامت. جی میں امام حسین آپ کو حصار ولایت میں اللہ آپ کے بابا اور اپنے دشمنوں سے لڑنے جا رہا ہوں. یہاں سے لے کے دھیمے لہجے میں ایک فکرہ کہوں تو قیمت فرماؤ گے, وزن فرماؤ گے, پھر پتہ لگ جائے گا گلے کے زور پہ بول رہے ہو یا لفظ کی زور پہ بول رہے ہو. تو پنجاب اسمبلی میں بیٹھ کے رسول کی بیٹی کے خلاف بل پاس کرتا ہے. تمہیں کیا پتا رسول کی بیٹی کی عزت کیا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں, جس کی آمین کی ضرورت اللہ کے چہرے کو پڑ جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو ہاتھ اٹھانے لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے. اللہ تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. بزرگوں کی دعا مل گئی, یہی مجلس کا نتیجہ ہے. کافروں کا لشکر آیا, علی نے تلوار کو بے نیام کیا, لگام میں ہاتھ رکھا, رکاب میں پیر رکھا. جے داد پچھلی گال نہ لو بھائی جان وٹی ہو جاوے تو پھر راضی ہو جا سونا. امام حسین تو مسئلہ رکھے, علی نے رکاب میں قبلہ پاؤں رکھا تو قرآن نے قرآن ختم کر دیا. ہائے 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 ہائے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اچھا یہاں رکنا ہے, یہ ہے تصویر کا ایک رخ. بھئی علی دل پہ سوار ہونے کی تیاری میں ہے, کافروں کا لشکر قریب آ گیا. قبلہ یہ ہے تصویر کا ایک رخ. دوسرا رخ کون سا ہے؟ عبداللہ انصاری کے گھر مدینے میں رسول صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے. آئے آئے آئے. اے رات وچ پے ہوئے پتھر نہیں جڑے میں چوکے تو تانوں دتی جا رہے ہیں. اس کے لیے مولا سے مناجاتیں کرنی پڑتی ہیں, خیرات مانگنی پڑتی ہے. امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے. تصویر کا دوسرا رخ, عبداللہ انصاری کے گھر رسول صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. چپ مجمع کو بلوانے کا ہنر سیدہ نے بڑھا تھا کہ میں فکرہ بدل دوں. رسول صحابہ میں ایسے تھے جیسے حاجیوں میں کعبہ ہوتا ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. امام حسین تیری جوانی سلامت رکھے. رسول صحابہ میں ایسے تھے جیسے حاجیوں میں. پیچھے والے جتنے بھائی جان بیٹھے دعا تو کر رہے ہیں نا, اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. جیسے حاجیوں میں کعبہ ہوتا ہے. مثال دو, یہ بھائی جان مجمع کے بالکل سینٹر میں ہے. اگر اچانک مجھے اگنور کر کے, سارے مجمع کو اگنور کر کے آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کے کسی سے باتیں کرنے لگ جائیں تو دائیں بائیں میں بھی پوچھنے پہ مجبور ہو جاؤں گا, خدا خیر کرے بھائی جان کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ مجلس میں ہے, مجلس سنیں, یہ ہوا میں کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ تو یہی کچھ خدا کی قسم عبداللہ انصاری کے گھر میں ہوا. رسول نے اچانک صحابہ کو اگنور کر کے رخ ہٹا کے وادی عتیق کی جانب ہاتھ بلند کر کے کہنا شروع کیا, مرحبا. جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا, جو پہنچا اسے میں کہتا ہوا, جو نہیں پہنچا آؤ میں تمہیں بتاؤں. صحابہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے, یا رسول اللہ بیٹھے ہمارے درمیان ہیں, یہ ہوا میں کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ رسول آواز دے کے کہتے میں بتاتا نہیں, آؤ دیکھو علی نے حملہ کر دیا. امام حسین تمہیں سلامت. جیو بسم اللہ. یا علی نے حملہ. اچھا آپس کی بات ہے بھائی جان, کرکٹ کون کون کھیلتا ہے؟ وہ کوئی توہین نہیں, میں آپ کھیلتا ہوں. اے میرا کلاس فیلو بھی تھے, ہم ایج بھی, اصلا مل کے کھیلتے رہے ہیں. کیوں ندیم کھیلتے رہے ہیں؟ کھیلنا توہین نہیں ہے یار. یہ ربیع الاول کے بعد ربیع ثانی آئے گا, پھر تھوڑی فراغت ہوگی, ہم نے بھی کھیلنا ہے. چلو دیکھنے کی حد تک تو سارے برابر ہو. ٹی وی میں میچ پاکستان انڈیا کا تو دیکھا ہوا نا, کیا ہوتا ہے میچ لگا ہوتا ہے, پیچھے سے کمنٹری کی آواز آ رہی ہوتی ہے, چوکا لگ گیا, چھکا لگ گیا, آؤٹ ہو گیا, کیچ ڈراپ ہو گیا, وائڈ ہوگی, نو بال ہوگی, وغیرہ وغیرہ. اسے اردو میں تبصرہ کہتے ہیں, انگلش میں کمنٹری کہتے ہیں. اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو فکرے کی قیمت نہیں ہے. جو ہی رسول قبلہ ان لفظوں میں پہنچے, آؤ دیکھو علی
حملہ کر دیا، فوراً جبریل نازل ہوئے، اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہا میرے حبیب، اور اللہ کہہ رہا ہے تصویر تو دکھا، کمنٹری میں کروں گا۔ ہاں ہاں بولا بولا سخی سردار کلندر امام حسین تمہیں سلامت رہے، راضی ہو؟ اللہ تمہیں حصار ولایت میں، تصویر تو دکھا، کمنٹری میں کروں گا۔ ہاں جبریل بتا میرے صحابہ کو میرا بھائی کیسے لڑ رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ علی نے لگام کو کھینچ لیا۔ جیڑا بندہ جنگ چ نہ بولیا نا وہ مڑ جانے تو مڑ علی جانے، میں تو کچھ نہیں آکھ سکتا نا۔ یا رسول اللہ یہ علی نے لگام کو تناؤ دے دیا، یہ علی نے رکابوں میں زور دے دیا، یہ علی زین رہوار پہ کھڑا ہو گیا، یہ علی نے تلوار کو بے نیام کر رہا، اور یا رسول اللہ جانتے ہیں کہ میں بڑی لمبی زندگی کا ہوں، میں نے بڑے بڑے جنگجوؤں کو بڑے بڑے میدان میں لڑتے دیکھا ہے، اس پہ دعا چاہیے آپ سے۔ یا رسول اللہ میں نے موسیٰ کو عمالقہ کے میدان میں لڑتے دیکھا، میں نے ذوالقرنین کی لڑائیاں دیکھی، میں نے سکندر اعظم کی فتوحات دیکھی، لیکن یا رسول اللہ آج آپ کا بھائی کچھ عجیب انداز سے لڑ رہا ہے، علی گھوڑا دائیں موڑتا ہے تو زمین دائیں گھوم جاتی ہے۔ بولنا چپ کر کے بانا بہادری تو کہنی، جی کرا علی گھوڑا دائیں موڑتا ہے تو زمین دائیں گھوم جاتی ہے، علی بائیں موڑتا ہے تو زمین بائیں گھوم جاتی ہے۔ یا رسول اللہ علی نے لٹو کی طرح زمین کو گھمایا ہوا ہے، اور یا رسول اللہ ایسے علی مار رہا ہے موت کو سانسیں چڑھی ہوئی ہے۔ رسول اٹھ کے صحابہ میں کھڑے ہو گئے، رسول آواز ہے کہ کہتے جبریل علی ایسا کیسے نہ کرے، وہ مجھ سے ہے میں اس سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب نے علی کا ذکر سنا سنایا، اتنا سونا نعرہ مہذب بلند بہت، چمن چمن کلی کلی علی علی علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی علی علی، نگر نگر گلی گلی علی علی علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی، مدد حق ہے۔ ہائے 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 کیا کہنے، یہ تم دیکھ رہے ہو میں نے ڈائریاں بند کر دی تھی، لیکن قبلہ نے جملہ اتنا پیارا دیا دل مجبور ہو گیا، اگلی سطر بھی آپ کے سامنے تلاوت کر دو۔ جو ہی جبریل نے بتایا نا یا رسول اللہ موت کو سانسیں چڑھی ہوئی ہیں، رسول فرماتے ہیں علی ایسا کیوں نہ کرے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ جبریل اور بتانا میرا بھائی کیسے لڑ رہا ہے، عزت آل محمد کی قسم ہے۔ جبریل آواز ہے کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بڑے بڑے جنگجوؤں کے حملے دیکھے، میں نے بڑے بڑے جنگجوؤں کے رج سنے، لیکن یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہو گیا ہے، دوڑتے ہوئے رہوار کی زین پر چلتی ہوئی تلوار کی ہمراہی میں خطبہ تیرا بھائی علی گھوڑے میں بڑھ رہا ہے۔ اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے، اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ بس آخری فکرہ اور نوکری تمام، سیدہ کلال تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ 18,000 کافروں کا لشکر بھاگا علی کے سامنے، ایسے جیسے شیر کے آگے بکریاں بھاگتی ہیں۔ نا تو سے چپ کر گیا تو میں صدر بدل سا، لاؤ رکھو میرے سار پہ قرآن، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مجلس کے بعد حوالہ مانگ لو، نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ 18,000 میں سے 17,950 بندے علی نے مار دیے۔ اور اکرمہ بن ابو جہل جس نے یہ 18,000 کافروں کا لشکر اکٹھا کیا تھا، علی نے اسی کی شہرک پہ پہلے تلوار کی نوک رکھی، اور علی فرماتے اب بھاگتے ہو کدھر، وہ اکڑ ہے کہاں، موت تم پہ جھپٹنے کو تیار ہے۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ علی مولا علی مولا علی مولا۔ جس علی کی اتنی شان تھی نا، بس دو کے دو جملے تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔
ठोकर न्यास बेग वालों, जिस अली की इतनी शान थी ना, शाम गरीबा बेटे का कफन कोई नहीं था। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मरहबा मरहबा मरहबा। ये मेरा कमाल नहीं है, तेरे अंदर का दर्द है। जी करा, शाम गरीबा बेटे का कफन कोई नहीं था, बेटी की चादर कोई नहीं थी। जो अदब सुन के रोने के आदि हो, एक फिक्रा मैं बदल देता हूँ। सफर मेराज में अल्लाह जिसके जूते उतरवाना गवारा नहीं करता, शाम गरीबा उसकी बेटी की चादर मुसलमानों ने नेज़े से उतार दी। अज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। बस आंखें तैयार हो गई हैं, एक एक फिक्रा अजीज को मिंबर दूं। सैयदा कलाल तेरा मातम कबूल फरमाए, मेरे भाई की इज्जत बख्त शर्फ दस्तरखान में सैयदा मजीद इजाफा फरमाए। दो जनाजे, बिल्कुल मुख्तसर सा एक जुमला, दो जनाजे आले मोहम्मद के घर में ऐसे गुजरे हैं, हाय जरूर करना रोने वालों। दो जनाजे आले मोहम्मद के घर में ऐसे गुजरे हैं, वरसा ने जिन्हें दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया था। मसाइब तो मैं पढ़ गया हूँ, शायद मेरे पहुंचाने में कमी रह गई। अल्लाह इन मुकद्दस आंखों को गरीब के रोज़े पे मस्त होने की तौफीक अता फरमाए। मेरी मुसल्ले पे मांगी हुई खैरात है। दो जनाजे आले मोहम्मद के घर में ऐसे गुजरे, वरसा ने जिन्हें दफनाया नहीं, बिस्मिल्लाह छुपाया है। मुझसे सवाल करो कौन से दो जनाजे? क्या खूबसूरत सलीका तुम्हें रोने का अता हुआ है, यही अदब का रोना है। अल्लाह इन आंसुओं को सैयदा के रुमाल में जगह अता फरमाए। सैयदो गैर सैयदो, सवाल करो कौन से दो जनाजे हैं? पहला जनाजा है उसका जिसके लिए 12वां पानी नहीं, खून रो रो के कह रहा है मेरा सलाम टूटी हुई पसलियों पर। हाय करके रोना मातमी की शान है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। मातमी प्यारा लगता है मातम करके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 12वां पानी नहीं, खून रो रो के कहता है मेरा सलाम टूटी हुई पसलियों पर, मेरा सलाम जले हुए दरवाजे पर। सैयदो गैर सैयदो, समझ तो गए हो, पहला जनाजा है बतूल का जिसे अली ने दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया था। जी करा बुजुर्ग फरमा रहे, दलील उसकी ये है, जनाजा एक था, कब्रें अली ने 40 बनाई थी। मासूम के अलावा आज तक किसी को पता ही नहीं चला अली ने बतूल को किस कब्र में उतारा है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। चलो अगला जुमला चाचा जी मैं आपके गिरिए में इजाफे के लिए मजीद पढ़ता हूँ। किताब का नाम है बैतुल अहज़ान। मीसम बेटा ये जुमला याद कर लेना, अगर कहीं काम आए तो पढ़ देना। किताब का नाम है बैतुल अहज़ान, शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा की लिखी हुई। वो लिखते हैं अली ने तावीज़े लहद सैयदा को बंद किया, अली ने एक हाथ तावीज़े कब्र पे रखा, अमामा उतार के जमीन पे रखा और चीख मार के अली रो पड़े। अल्लाह करे वो बंदा शिया ना हो जिसका हाथ सीने पे ना आए। और सैयदो गैर सैयदो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूछा मौला कायनात का बहादुर है क्यों रोते हो? अली आवाज दे के कहते हैं मुझे तो आज पता चला बतूल जख्मी कितनी थी। मरहबा मरहबा मरहबा। ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम रसूल की बेटी का मातम कर रहे हो। सदके सदके अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। मैं तेरा नौकर हूं, मुझे तो आज पता चला बतूल जख्मी कितनी थी। अगला फिक्रा सुनोगे रोने वालों? शेख अब्बास कुम्मी नोहे के फिक्रे लिख रहे हैं, जितने बैठे हो जितने खड़े हो। अली ने तावीज़े लहद सैयदा पे हाथ रखा और अली जैसा इमाम चीख मार के रो पड़ा। रोने वालों रो के कहा क्या? सैयदा हक तो ये था मैं खैमा तेरी कब्र पे लगाता। एक दफा कहो तो सही ना, काश अली ने खैमा लगा दिया होता, आज बतूल की कब्र धूप पे तो ना चल रही होती। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अली फरमाते हैं मैं खैमा तेरी कब्र पे लगाता। सैयदा हक ये था मैं दिन भी तेरे जख्मों को रोता, मैं रात भी तेरे दुखों पे रोता। बंदा कौन सा है जो शिया था मातम न कर सका? पहले मैं सैयदा को पुरसा दूं ना। क्या सैयदा मेरा मातम कबूल फरमा। और रोने वाला अली जैसा इमाम चीख मार के रो पड़ा। आवाज आई सैयदा माफ कर देना, घर जाना है, शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी है। मरहबा 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 मरहबा, शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी हैं। पहला जनाजा है बतूल का
जिसे अली ने चाचा जी दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया था। इतना खूबसूरत रो रहे हो तो अल्लाह करे मैं जुमला पढ़ सकूं, तू सुन सके। ये कुरान सर पे रख के कह रहा हूं। दूसरा जनाजा है 6 महीने के लाल का। मरहबा मरहबा मरहबा। जब मैं बाबुल हवाइज के मसाइल पढ़ता हूँ पहले दामन उठा के दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह पे औलादों की गौद आबाद फरमा। सैयदो खैर सैयदो, दूसरा जनाजा है 6 महीने के अली असगर का। बंदे पूछते हैं शिया मातम क्यों करते हैं? कायनात में कोई माँ तो दिखा, जनाजा माँ ने उठाया, बाप ने कब्र बनाई। अल्लाह करे मैं मर जाऊं ये जुमले ना पढ़ सकूं। जितने सैयद अज़ादार उम्मती बैठे हो ना, हर सर पे मुझे हाथ आना चाहिए। पर्देदारों से भी गुजारिश है, आ गई है अली असगर की माँ, मजलिस की रूहानियत बता रही है, सर पे मातम करके असगर की माँ को पुरसा देना। और सैयदो गैर सैयदो, माँ ने जनाजा उठाया, बाप ने कब्र बनाई, और रोने वालों जुल्फ़िकार की नोक से करबला की जमीन को खोदने लगा हुसैन। और जुल्फ़िकार से आवाज आई, मौला तेरे दुश्मन मारने आई थी, तेरे बच्चों की कब्रें बनाने तो नहीं आई थी। तलवार ने जब ये कहा ना, हुसैन की ठंडी सांस निकली, आवाज आई क्या करूं, गाजी के बाद मैं गरीब हो गया। और रोने वाले बाप ने कब्र बनाई, माँ और बाप ने मिल के असगर का जनाजा लहद में उतारा। अल्लाह करे मैं मर जाऊं कि जुमले न पढ़ सकूं। इधर से माँ ने रेत डालना शुरू की, इधर से बाप ने मिट्टी डालना शुरू की। और रोने वाले पैर मासूम के छुप गए, माँ साथ रही। घुटने मासूम के छुप गए, माँ साथ रही। जानू मासूम के छुप गए, माँ साथ रही। और आने वाला शिकम मासूम का छुप गया, माँ साथ रही। रखो मेरे सर पे कुरान। और आने वाला बच गया मासूम का चेहरा। सैयदा रबाब की आवाज आई, हुसैन अब तू जान। मरहबा मरहबा मरहबा, तेरा लाल जाने। और आने वाला जितना बड़ा साबिर था ना करबला का गरीब, पोस्ट करके गरीब रेत डालने लगा। रो रो के कहते हैं चेहरा नरम है, रेत गरम है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। मुझे माफ कर देना, अगले जुमले नहीं भाईजान, मैं मौत पढ़ने जा रहा हूँ, छुपा नहीं सकता। अब सारे अज़ादार जितने सैयद बैठे हो, जितने मातमी बैठे हो, बानियान मजलिस, सारे मुझे जितने खड़े हो, सारे मुझे मुश्तरका बोल के बताओ, माँ और बाप ने दफनाया, उम्मत ने रहने दिया? बोलो सदके पढ़ू रिवायत है, इजाजत फिक्रे नहीं है, खंजर है जो मातमी के गलेचे पे चल जाएंगे, लेकिन क्या करूं, पढ़ना तो है ना। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। आ गई शाम गरीबा, लौट गए अली की बेटियों के खेमे। और सैयदो खैर सैयदो, होने लगी सरों की गिनती। एक हरामजादा कहता है हमने मारे 72 है, ये सारी कतर क्या है? एक हरामी कहता मैंने टीले की ओट में हुसैन को मासूम का जनाजा छुपाते हुए देखा था। बेगैरत कहता 100 नेज़े वाले ले आओ। हरामजादे खाली हाथ नहीं थे, हर बेगैरत के हाथ में 2-2 नेज़े थे। और न्याज बेग वाला ये नेज़े करबला की जमीन में मार दे। जुमला सुनोगे रोने वालों, मैं जानबूझ के रुका हूं, मैं जानबूझ के रुका हूं। जुमला सुनोगे रोने वालों, ये नेज़े चाचा जी करबला में नहीं लगते थे। कोई नेज़ा माँ के कलेजे में लगता था, कोई नेज़ा फुफी के सीने में लगता था। और सैयदा गैर सैयदों, जब नेज़े जमीन में उतरते ना, अली की बेटी सैयदा रबाब से कहती, रबाब आंखें बंद कर ले। नेज़े खाली वापस आती, आवाज आती आंखें खोल ले। और सैयदा गैर सैयदों, एक हरामजादे का नेज़ा जो भारी हुआ है ना, मैं जानबूझ के रुका हूं। मुझे पता है ज़ाकिरी कवानीन के मुताबिक मुसलसल ये जुमले पढ़ने चाहिए थे, लेकिन मैं रुका क्यों हूं? ये कुरान समझ के सर पे उठाया हुआ है। किताब जाने, हुसैन की माँ जाने। कोई बंदा शिया हो के मातम ना कर सके, सिर्फ माफी गुनाहों की जरूर मांगना। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। हरामी का हक बनता था ना, रेत हटाता, नेज़ा निकाल लेता। मैं मर जाऊं कि जुमला ना पढ़ सकूं। नेज़ा बेगैरत ने निकाला नहीं, जोर लगा के और दबाया है। और आने वाला नेज़ा असगर के बदन से पार हो गया। अब जो बेगैरत ने नेज़ा उखाड़ा, नेज़े की नोक में असगर का जनाजा, कमीने ने वहां पकड़ा जहां मां का किया।